اردو تنقید کا پس منظر۔ ویلکم بیک ناظرین، بی ایس اردو کے طلباء اور بی ایڈ اردو کے طلباء اور مقابلے کے امتحان کے طلباء۔ آج کا ہمارا موضوع اردو تنقید کا پس منظر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل پر آپ کو پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے معاون لیکچرز اور مقابلے کے امتحان کے لیے جو اردو لیکچرز ہیں، جو اردو زبان میں ہیں، اردو میڈیم ہے، وہ آپ کو یہاں پر دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ انگلش میڈیم لیکچرز کے لیے مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے، اور اسلامک سائنسز اور لاجک اور فلسفی کے لیے جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہمارا چینل ہے۔ اور امید ہے واسے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیا ہوگا۔ اردو تنقید کا پس منظر۔ اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کے آغاز سے پہلے تذکروں کی طویل روایت ملتی ہے۔ تذکرہ نویسی تنقید تو نہیں، مگر شعر فہمی کے اعلیٰ معیارات کی وجہ سے اس میں تنقیدی اصول بھی ملتے ہیں۔ گو اردو تذکروں کا موضوع نثر کے بجائے شاعری تھا، مگر ان کی مدد سے اردو ادب کے مجموعی تخلیقی مزاج کے حوالے سے تنقیدی آراء مرتب کی جا سکتی ہیں، اور اردو شاعری پر لکھے جانے والے تذکرے دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ فارسی تنقیدی تذکروں پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ اردو میں لکھے ہوئے تنقیدی تذکروں پر مشتمل ہے۔ تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ذاکرہ ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں ذکر اور ذاکرہ دو الگ الگ جو ہے وہ الفاظ ہیں۔ ذکر سے تذکیر بنے گا اور پھر مذکر بنے گا، جبکہ ذاکرہ سے تذکرہ بنے گا اور پھر جو ہے وہ ہم ذکر بنائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تو یہ گڑبڑ مت ہونے دیجیے گا۔ باقی مزید اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے جو عربی کے جو ٹیچرز موجود ہوں ان سے آپ اس بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب جس کے معنی ہے یاد کرنا، گویا تذکرہ کے لغوی معنی تو کسی کو یاد کرنا کے ہیں، مگر اردو اور فارسی میں اس کو بطور اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسی کتاب جو شعراء کے واقعات، حیات زندگی اور خیالات کے ساتھ انتخاب اشعار بھی پیش کرتی ہو۔ اردو تذکرہ نویسی کا سرمایہ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ ان تذکروں کی مدد سے اردو کی ادبی تاریخ مرتب کرنے میں بہت مدد ملی ہے۔ ایسے شعراء جن کی کتب اور حالات زندگی کا کہیں نشان نہیں موجود، مگر تذکروں میں ان کا ذکر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، ایسے سینکڑوں شعراء کی فہرستیں بنائی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، مگر وہ مستند تذکرہ نویسوں کے تذکروں میں ہمیشہ کے لیے موجود نظر آتے ہیں۔ تذکرہ نویسی تقریض نویسی کے بہت قریب تھی۔ تقریض اس تحریر کو کہا جاتا ہے جو کتاب کے آغاز میں پیش کی جاتی، اس میں یہ بھی عربی کا لفظ ہے، میں مصنف کے اوصاف اور شاعری کے نمایاں خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والے کو آسانی رہے۔ تقریض نویسی کے بہت گہرے اثرات تذکرہ نویسی پر بھی پڑے۔ فارسی کا پہلا تذکرہ محمد اوفی کا لباب الالباب ہے یا لباب الالباب ہے، الف پڑھا جائے گا۔ اردو میں فارسی تذکروں کے تتبع میں ہی یعنی ان کے تابع میں ہی اردو تذکرے لکھے گئے۔ تذکرے تو اردو شعراء کے ہوتے ہیں، مگر زبان ان کی فارسی ہوتی۔ صرف زبان فارسی نہ ہوتی بلکہ فارسیت کے اصولوں کی بھی پیروی کی جاتی۔ اس وجہ سے اردو میں فارسی ادبی اصولوں کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ اردو ابتدائی تنقید میں فارسی تخلیقی ادب کے اصولوں کی روشنی میں تجزیے کرنے کا رجحان بھی ملتا ہے۔ اردو شعراء کے فارسی تذکرے نکات الشعراء میر تقی میر، تذکرہ ریختہ گویاں سید فتح علی گردیزی، اور تذکرہ مخزن نکات محمد قیام الدین قائم چاندپوری، تذکرہ شعرائے اردو میر حسن گلزار ابراہیم خلیل، تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفہ۔ اس کے بعد اس کو مصحفی جو پڑھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے پاس عربک کا بنیادی نالج نہیں ہوتا، تو وہ عربک کا جو کھڑا زبر ہے اس سے نابلد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کو مصحفی پڑھ دیتے ہیں۔ مصحفہ فا کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے۔ ریاض الفصحاء غلام حمدانی مصحفہ، مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم، گلشن بے خار نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔
اور اس کے بعد شعرائے اردو کے اردو تذکرے، خوش مارکائے زیبا، سعادت خان ناصر، طبقات شعرائے ہند، مولوی کریم الدین، آب حیات محمد حسین آزاد، تذکروں کے تنقیدی اصول۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اردو میں تذکرہ نویسی کا بنیادی مقصد منتخب شعراء کے کلام کا انتخاب کرنا اور ان کے کلام اور تعارف کو محفوظ کرنا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں اشاعتی ادارے نہیں ہوتے تھے، اس لیے قارئین کو ایک دوسرے کے علاقوں کے شعراء سے متعارف کروانے کے لیے تذکرے لکھے جاتے۔ تذکرہ نویس بہت جامع انداز میں شعراء کے کلام پر تنقیدی آراء بھی دیتا۔ ان تنقیدی آراء کی روشنی میں ہم مندرجہ ذیل قسم کے تنقیدی رجحانات کا اندازہ کر سکتے ہیں جو اس وقت کی تذکرہ نویسی کے تنقیدی اصول بھی کہلائے جا سکتے ہیں۔ قافیہ ردیف کے مباحث، علم البیان اور علم البدیع کی مختلف شکلوں کی جمالیاتی و معنوی اہمیت سے آگاہی، فارسی شعری اصولوں کی روشنی میں اردو غزل کا مطالعہ، معنوی خوبیوں کے ساتھ فنی دروبست پر تنقیدی آراء، شعراء کی حالات زندگی اور نمایاں رجحانات کی روشنی میں کلام کا انتخاب اور اس پر تنقیدی خیالات۔ ان تذکروں نے اردو میں شاعر کی زندگی کو شعر کے ساتھ زیر بحث لانے کی طرح ڈالی۔ شاعر کی زندگی اور اس کے خیالات اور رجحانات کے ساتھ اس کے شعر کی تفہیم و تعبیر کی کوشش کی جاتی۔ ایسے شاعر جو گمنام ہوتے، ان کے اشعار تذکروں میں خصوصی توجہ حاصل نہ کر پاتے۔ تنقید کسے کہتے ہیں؟ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اردو میں تنقید لکھنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں لفظ تنقید کا استعمال بھی پہلی دفعہ ہوا۔ سر عبد القادر وہ پہلے ناقد اور لکھاری ہیں جنہوں نے تنقید کو اس کے اصل معنوں میں استعمال کیا۔ انہوں نے مجلہ ماخذن کے ستمبر 1901 کے شمارے میں فن تنقید پر ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون میں وہ پہلی دفعہ تنقید کے بنیادی ان تصورات کی تشریح کرتے نظر آتے ہیں جس قسم کے تصورات مغرب میں رائج تھے۔ اس زمانے میں کرٹیسزم کا جو ایگزیکٹ اردو ترجمہ ہے وہ تنقید ہے، جی یاد رکھیے گا۔ تراجم نکتہ چینی، ترجمہ کی جمع تراجم، نکتہ چینی اور رائے زنی کیے جا رہے تھے۔ شروع میں لفظ تنقید اور اس کے اطلاقی نمونوں سے اردو ادب کا قاری نابلد تھا، بلکہ تنقید کو نکتہ چینی وغیرہ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا رہا۔ نصف صدی بعد یعنی 20ویں صدی کے وسط سے تنقید کو وقار اور اعتبار ملنا شروع ہوا۔ اردو میں تنقید کا مفہوم اس ایک جملے میں سمٹ آتا ہے۔ تنقید کے معنی ادبی متون، یہ متن کی جمع متون، اس کو متون بھی جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن متون جو ہے وہ زیادہ درست ہے، اور قرینے جو ہے وہ لغت ہے یا قریب لغت ہے۔ متون کے معائب و محاسن کو پرکھنے کا فن ہے۔ بظاہر اس ایک سطر میں تنقید کی تعریف کو سمونے کی کوشش کی ہے، مگر غور کیا جائے تو اس ایک سطر میں نمایاں نقطہ معائب و محاسن کو پرکھنا ہے، مگر تنقید صرف معائب اور محاسن بتا کے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ فن پاروں کی تعیین قدر بھی کرتی ہے، ان کی نئی معنوی تعبیریں بھی پیش کرتی ہے، ان کا تقابلی مطالعہ بھی کرتی ہے، اور ادب کی مجموعی روایت میں ان کی اہمیت بھی واضح کرتی ہے۔ ادبی تنقید میں تخلیق کاروں کے لیے رہنمائی بھی موجود ہے۔ آگے ہمارا ٹاپک آ رہا ہے جی اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز، اور اس کو ہم ایک الگ لیکچر کے طور پر کریں گے، چونکہ آج کا ہمارا جو بنیادی وقت تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ ریلز کے دور میں آپ لوگوں کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ تعاون ہے کہ آپ 10 منٹ تک جو ہے وہ مکمل طور پہ سنتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی دیتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کو ہم یہاں پر جو ہے نا وہ مکمل کرتے ہیں، اور آگے جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا تنقید کے اندر وہ ہوگا اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی چیز آپ کو ابھی جو ہے وہ اپنے کورس کے حوالے سے، لیکچر کے حوالے سے دستیاب نہیں ہے تو آپ ہمیں کامنٹ فرما سکتے ہیں۔ چینل کے اباؤٹ میں نمبر ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارا تعلیم و تربیت کا جو گروپ ہے اس کو جوائن فرما سکتے ہیں اس لنک کے ذریعے سے، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل آئی ڈی کے ذریعے بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ گوگل پر پروفیسر ایم اے رضا لکھ کر تو گوگل سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ جانے سے پہلے
جو ہے وہ انگلش کی خدمات کے لیے ہمارا چینل مینجور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے، اور کلاسیکل اسلامک سائنسز، منطق اور فلسفہ اور جو ہے وہ آسان فقہ کو کے لیکچرز پر مشتمل ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہے۔ تو امید واسع کہ آپ نے سبسکرائب کرا ہوگا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور